नाहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मेरा आज का मौजू अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब के बारे में है। बहुत सारी दुनिया उनको मानती है और बहुत बड़ी जमात है ये, लेकिन इस जमात में इंतहा का शिरक जो है वो किया जाता है और अब तो और ज़्यादा किया जाने लगा है। छोटी-छोटी बातों पर शिरक, और अब तो लोग इनको एक वली का दर्जा देने लगे। ये इनके शिरक का लेवल है और इस लेवल को अंजीर मोहम्मद अली मिर्जा ने हाईलाइट भी किया है और इनकी बहुत सारी बातों को हमारे सामने भी रखा है। लेकिन अब एक नई तब्दीली जो आई है वो आई है मुफ्ती हनीफ कुरैशी की तरफ से। वो बातें जो इंजीनियर साहब करते हैं फिरकों के बारे में, इनके इस तरह के शिरक के बारे में, कुछ बातें जो हैं वो हनीफ कुरैशी ने भी शायद मान ली हैं, महसूस की हैं और उन पर रोशनी डाली है और नुकात को हाईलाइट किया है, जिस पर इनके जो उलमाए कराम हैं, अमीर अहले सुन्नत के मानने वाले हैं, उन्होंने बहुत सख्त जवाबात दिए हैं और जो हनीफ कुरैशी हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दिया इस बारे में। आइए सबसे पहले हम ये दोनों वीडियो देखते हैं हनीफ कुरैशी की भी, कि वो इस बारे में, उनके बारे में, उनके अकायद के बारे में क्या कह रहे हैं और जो शिरक कर रहे हैं ये मौलाना इलियास कादरी को लेकर, उसके बारे में क्या कह रहे हैं। और इसके बाद उनके जो आलम हैं, उनके जो उलमाए कराम हैं, वो इसका दफा जो है वो किस तरह से कर रहे हैं। तो सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मजीद बात भी करेंगे। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। दावत इस्लामी के बाज़ जाहिल मुबल्लिगीन और उनके मजलिस शुरा के बाज़ जाहिल जो अराकीन हैं, उनकी तरफ से आए रोज़ ऐसी खुराफात और बिदआत सामने आ रही हैं कि जिसकी वजह से उलमाए अहले सुन्नत सर पकड़ कर बैठे हुए हैं। अमीर दावत इस्लामी के बाज़ जो जाहिल मुरीदीन हैं, उनकी तरफ से बहुत सारा ऐसा गुलूव ताज़ीम के बाब में, मोहब्बत के बाब में सामने आ रहा है कि जो वाज़ेह तौर पर समझा जा सकता है कि वो पीर का प्रोटोकॉल हरगिज़ नहीं हो सकता। कुछ अरसा कबल हज़रत साहब के वज़ू के पानी को मुरीदों ने तबर्रुक के तौर पर जिस्म पे मलना शुरू किया और उसको जनाब अपना तबर्रुक के तौर पर चेहरे पे मलना शुरू किया। इस पर उलमा ने इनकी गिरफ्त की कि भाई ये तो बुखारी शरीफ की रिवायत है कि ये सहाबा किराम इस अमल का मुजाहिरा रसूलुल्लाह के वज़ू के पानी से करते थे कि कादू यक्ततिलूना अला वज़ू, यूं लगता था कि वो उस वज़ू के पानी के उसूल के लिए आपस में लड़ पड़ेंगे। तो भाई ये प्रोटोकॉल सिर्फ हुजूर के लिए, हुजूर के बाद किसी शख्सियत के लिए ये प्रोटोकॉल नहीं है, बल्कि हमारे फ़िक़्ह हनफी में बड़ी वाज़ेह तौर पर यह चीज़ मौजूद है कि कोई पीर हो या मौलवी हो, उसके जिस्म से जो वज़ू करते हुए लगने वाला पानी है तो वो उसका माए मुस्तामल है और उसका हुक्म वही है जो माए मुस्तामल का है। चुनांचे जब उलमा की तरफ से इनकी गिरफ्त की गई तो ओपनली वो जो पहले किया जाता था अमल, उससे इज्तिनाब किया गया। अब इंडोर क्या होता है वो अल्लाह ही ताला बेहतर जानता है कि हम हुजूर के बाल मुबारक को मुए मुबारक कहते हैं और मुए मुबारक के हवाले से सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के वो फरामीन हमारे सामने मौजूद हैं कि मुझे हुजूर का अगर एक बाल मिल जाए तो मुझे रूए ज़मीन की तमाम नेमतों में से उससे बड़ी कोई नेमत और सआदत नहीं लगती है। ताहम ये खुराफात और बिदआत भी दावत इस्लामी के अंदर शुरू हुई कि अमीर दावत इस्लामी के जो बाल थे उनको मुए मुबारक अमीर अहले सुन्नत कहकर और उनके बेटे के मुए मुबारक जानशीन अमीर अहले सुन्नत कहकर बाकायदा ज़ियारत कराई जाने लगी, उनकी तकसीम होने लगी। यानी अगर कहीं बच्चों के मुकाबले हो रहे हैं तो उसके बाद उनको इनाम के तौर पर दिया जा रहा है जी कि फ़लाँ बंदे को मुए मुबारक के अमीर दावत इस्लामी पेश किया जाएगा और उसका उसी तरह खुशी का इज़हार कि जैसे कि गोया कि ये मुए मुबारक के मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को मिल गए। और ये चले इनको 10 रुपए ईदी मदीने का और मदीने का बिस्किट और अमीर सुन्नत के मुए मुबारक। अरे वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। भाई बड़े प्यारे प्यारे बापा के दिए हुए तबरुकात आपका भी दुरुस्त है और आपको आशिक गौसे आजम के प्यारे प्यारे बाल अमीर सुन्नत के बाल तोहफे में दिए जाएंगे, मुए अत्तार। तो ये इनकी एक वाज़े वो प्रोटोकॉल जो रसूलुल्लाह के मुए मुबारक का था वो इन्होंने अपने पीर को दिया। तो इस पर भी उलमाए अहले सुन्नत ने उसकी गिरफ्त की। अभी भी इंडोर आज भी इनके घरों में अगर किसी के पास वो बाल हजरत साहब का या उनके बेटे का मौजूद है तो उसको उसी एहतमाम के साथ ये लोग ज़ियारत करवाते हैं घरों के अंदर। इनकी ख़वातीन ये बिल्कुल 100% दुरुस्त है और हज़ारों लोग मेरी तायीद और तस्दीक करेंगे कि जो इन लोगों को जानते हैं और जिनका ताल्लुक है। तो ये
یہ اسی طرح کا اینڈ اور ابھی تک ان کی یہ بدعت ختم نہیں ہوئی. بعض مبلغین کی طرف سے ایسا غلوف بھی جو ہے نا ہمارے سامنے آیا ہے کہ ایک دن انہی کا ایک مبلغ ہے, وہ کہنے لگا جی کہ یہ اس کے پاس تھا, کہنے لگا جی یہ میرا منہ مبارک ہے حضرت صاحب کا, مجھے روئے زمین کی ہر چیز سے یہ منہ مبارک زیادہ پیارا ہے. تو میں نے اس کو کہا خدا کا بندہ خدا کا خوف کر, یہ جملے جو ہے نا رسول اللہ کے منہ مبارک کے لیے صرف صحابہ کرام بولا کرتے تھے, تو ایک پیر کے ساتھ اتنی غلو محبت میں نہ کر, یہ درست نہیں ہے. بہرحال مزید بارہ ان حضرات کی طرف سے وقتاً فوقتاً اور بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں سامنے آتی رہی ہیں. ٹی ایل پی اہل سنت و جماعت کی ایک سیاسی جماعت ہے, انہوں نے ایک نعرہ جو ہے نا شروع کیا اہل سنت میں ناموس رسالت کے جذبات کے اظہار کے طور پر, لبیک 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 یا رسول اللہ. اس کے جواب میں دعوت اسلامی کے جو لوگ ہیں, جو ان کے رکن شورا ہیں, یہ میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا کہ بعض جاہل جو مرید ہوتے ہیں, یہ ان کے مرکزی سطح کے لوگ, انہوں نے جناب جو نعرہ اس کے مقابلے میں شروع کیا وہ تھا جی لبیک یا عطار, لبیک یا عطار. ایسا نعرہ ہے کہ ہم نے ساؤتھ افریقہ سے بھی لبیک کی آواز سنی ہے, ہم نے پاکستان سے لبیک کی آواز سنی ہے, ہم نے فارس سے لبیک کی آواز سنی ہے, عرب دنیا سے لبیک کی آواز سنی ہے, امریکہ سے لبیک کی آواز سنی ہے, کینیڈا سے لبیک کی آواز سنی ہے, یورپ کے ممالک سے لبیک کی آواز سنی, یو کے سے لبیک کی آواز سنی, مساجد سے لبیک کی آواز سنی, مدارس سے لبیک کی آواز سنی, قوموں سے لبیک کی آواز سنی. سندھی بھی بولتا ہے لبیک, آپ پنجابی بھی بولتا ہے لبیک, انگریزی بھی بولتا ہے لبیک, انڈونیشی بھی بولتا ہے لبیک, جس زبان والے کو دیکھو بولتا ہے لبیک یا عطار, لبیک یا عطار, لبیک یا عطار, لبیک یا عطار. ایک مرد کلندر نے, ایک مرد کلندر نے, مرد کلندر نے. ہم اہل سنت و جماعت ہم نعرہ لگاتے ہیں المدد یا نبی یا المدد یا علی. اب آپ لوگ جگہ جگہ سٹکر لگے ہوئے دیکھیں گے کہ دعوت اسلامی کے یہ جاہل مبلغین یہ نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں المدد یا عطار, المدد یا عطار. اور یہ جو ساری ان کے یہ جو بدعات اور خرافات اور غلو ہے, یہ حضرت صاحب کی زندگی میں ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جو بندہ بھی امیر اہل سنت یا دعوت اسلامی کی مخالفت کرتا ہے نا, اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تمہاری مخالفت کرنے سے امیر اہل سنت کی ذات دبنے والی نہیں ہے. تمہارے بے جا اختلاف سے, اختلاف ہونا چاہیے, اختلاف ہو سکتا ہے, ضرور ہو سکتا ہے, مگر بے جا اختلاف جس کا کوئی سر نہیں ہے پیر نہیں ہے, اختلاف کرو گے تم خود پاش پاش ہو جاؤ گے. اس تحریک کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. اور احمد بھائی, اس تحریک اور تنظیم کی ترقی کا, امیر اہل سنت کے عروج کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ کبھی بھی میرے پیر و مرشد نے کسی سنی تنظیم کی مخالفت نہیں کی. جو بھی سنی صحیح العقیدہ عالم ہوگا, امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی نے کبھی بھی اس کی مخالفت نہیں کی. اور ہمیں بھی یہی درس دیا ہے, ہمیں بھی یہی سکھلایا اپنی مریدوں کو کہ کبھی بھی کسی بھی سنی تنظیم کی مخالفت نہیں کرنی. ہم کھالیں جمع کرتے ہیں نا جب عید, بڑی عید کا موقع آتا ہے, تو باقاعدہ ہمیں ترغیب یہ دی جاتی ہے, امیر اہل سنت اپنے چاہنے والوں کو, مریدوں کو ترغیب یہ دلاتے ہیں کہ اگر کسی سنی مدرسے کو کوئی کھال دینا چاہے نا, اس کی کھال تم نے اپنی طرف نہیں لے کے آنی. اگر غلطی سے لے بھی آؤ نا تو کیا کرنا ہے, خود کھال اٹھا کے ان کے دارالعلوم اور ان کے مدرسہ اور جامعہ تک تم نے پہنچانی ہے. یہ قبلہ امیر اہل سنت کی, اہل سنت کے علماء, اہل سنت کے اداروں کے ساتھ محبت ہے. قبلہ امیر اہل سنت کو جو اللہ پاک دن بدن عروج عطا فرماتا جا رہا ہے, ماشاء اللہ تبارک و تعالی, اللہ نظر بد سے بچائے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ احمد بھائی یہ ہے, کوئی غلطی ہو جائے نا, شرعی غلطی, اس سے فوراً سے پہلے رجوع کیا جاتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. ہم نے دیکھا ہے اس مولوی کو, مفتی کو, پیر کو, جس سے غلطی ہو جائے, غلطی انسان سے ہو جاتی ہے, انسان خطا کا پتلا ہے, معصومن الخطا تو صرف انبیاء اور فرشتے ہیں. انسان سے غلطی ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, مگر اس غلطی پر اکڑ جانا, ڈٹ جانا, میرا اتنا بڑا نام ہے, میں ایڈا بڑا مولوی, اتنا بڑا مفتی ہوں, مجھ سے غلطی کیسے ہو سکتی ہے جناب. اور بھائی جان, غلطی ہو جائے اس پہ آپ رجوع تو کر کے دیکھو نا, اللہ آپ کی عزت میں اور اضافہ فرمائے گا. یہ دین کا معاملہ ہے بھائی, اپنی ذات کا معاملہ تھوڑی ہے. دین
دین کے معاملے میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو امیر اہل سنت بلکہ اپنی گفتگو احمد بھائی جب شروع کرتے ہیں، مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، آپ ہم سب کو دیکھنا بھی چاہیے، علم کا خزانہ ہے، تو امیر اہل سنت پہلے کیا فرماتے ہیں؟ اگر کوئی مجھے غلطی کرتا پائیں، واہ واہ واہ، فوراً سے پہلے میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے اس بات کی، اس کی یہ توجیہ بھی نکل سکتی ہے، فرمایا نہیں، آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں، فوراً اپنے موقف سے رجوع کرتا پائیں گے، یہ امیر اہل اور یہاں کر کے دکھایا الحمدللہ، ہاں جی کر کے دکھایا، آپ کی کئی ایسی درجنوں مثالیں موجود ہیں، بعض اوقات شرعی مسائل کے اندر غلطی ہو جاتی ہے بھائی، بے توجہی کی وجہ سے غلطی ہو جاتی ہے یا مسئلہ معلوم، اچھا پھر امیر اہل سنت کی ذات میں ایک بات یہ بھی دیکھیے، مدنی مذاکرہ چل رہا ہوتا ہے لائیو، کوئی سوال کر دیتا ہے، آپ فرماتے مجھے علم نہیں ہے، مفتی احسان صاحب کدھر ہیں؟ حالانکہ کروڑوں مرید ہیں بھائی، لائیو چینل پہ چل رہا ہے، ہمارے جیسا بندہ کوئی غلطی کرے 100 مرتبہ سوچے گا یار لائیو جا رہا ہے پروگرام، اگر غلطی ہو جائے لوگ کیا کہیں گے؟ یہاں یہ بات نہیں ہے، یہاں یہ بھائی علم نہیں ہے، مفتی صاحب آئیں گے پھر جواب دوں گا، یہ جو عاجزی اور انکساری ہے اور اپنے اس موقف پر جو غلطی سے بیان ہو گیا اس پہ ڈٹ نہ جانا، یہ اللہ پاک کی امیر اہل سنت پر بہت بڑی عنایت ہے، بڑا خاص فضل و کرم ہے، اور احمد بھائی ہم نے دیکھا ہے جو اپنی غلطیوں پر ڈٹے ہیں نا وہ تباہ و برباد ہو گئے، ان کا نام و نشان تک مٹ گیا، جس کا جو کریڈٹ ہے، جس کو اللہ نے جو عزت دی ہے، ہم الحمدللہ اپنے علماء کا قدر کرنے والے، علماء کا احترام کرنے والے، ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں بتایا ہے جو بھی سنی عالم ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، ہاں شرط یہ ہے صحیح العقیدہ ہو، بد مذہبوں کے ساتھ جفے نہ مارتا ہو، یہ ضروری ہے، ان کے ساتھ مسافے نہ کرتا ہو، ان کے ساتھ مسافے میں نہ کرے، ان کی تعریفیں بھی نہ کرے، وہ جو بھی ہو ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، جب تک وہ مسلک اعلی حضرت پر قائم و دائم ہے، چاہے وہ ہماری تنظیم سے اختلاف بھی کرتا ہے، چاہے وہ ہمارے پیر و مرشد سے اختلاف بھی کرتا ہے، ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں بتایا ہے جب تک وہ مسلک اعلی حضرت پر قائم ہے ہم نے اس کی مخالفت نہیں کرنی، ہاں وہ مسلک اعلی حضرت کا باغی ہو کے پھر دعوت اسلامی پہ انگلی اٹھائے یا پھر ہمارے پیر و مرشد پہ انگلی اٹھائے، کم از کم ذیشان مدنی تو اس کو بھاگنے دے گا، اور یہ دنیا نے دیکھا ہے بفضل تعالی، ہاں ایسے کئی ہمارے علماء ہیں جن کو ہماری تنظیم سے یا ان کے طریقہ کار سے اختلاف ہے، ہم ان کے بارے اپنی زبان نہیں کھول سکتے، کیوں؟ وہ علماء اہل سنت ہیں، ہمارے سر کا تاج ہے، فقہی اختلاف، مسائل کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، مگر اپنے آپ کو مسلک اعلی حضرت سے منہ پھیر کے، مسلک اعلی حضرت کی تعلیمات کو پس پشت ڈال کے پھر کوئی زبان اٹھائے دعوت اسلامی پر یا امیر اہل سنت پر، پھر ہم بولنے نہیں دیں گے، پھر ہم بھی بتائیں گے ہمارے اندر بھی۔ ناظرین آپ نے ویڈیو میں ملاحظہ کیا، آپ نے حنیف قریشی کی باتیں سنی، لگتا ہے کہ ان پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا اثر ہونے لگا ہے، اور یہ بات دل سے تسلیم بھی کرنے لگے ہیں کہ واقعی ہی ان کے جو فرقے ہیں ان میں برے طریقے کا شرک ہو رہا ہے، اور اب شرک کا یہ لیول ہونے لگا ہے کہ یہ لوگ مولانا الیاس قادری کو ایک ولی کا درجہ دینے لگے ہیں، اور ان کے جو منہ مبارک کی بات انہوں نے سنائی ہے اور باقاعدہ دکھایا ہے کہ بچوں کو انعامات دیے جاتے ہیں جب وہ کسی نعت کے مقابلے میں یا کسی چیز میں وہ کامیاب ہوتے ہیں، تو ان کو انعام کے طور پر مولانا الیاس قادری کے منہ مبارک جو ہے بقول ان کے منہ مبارک پیش کیے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ پروٹوکول، وہ فضیلت، وہ برکت، وہ اہمیت جو ہے جو ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کو صحابہ اکرام دیتے تھے، وہ اہمیت اب آج کل کے ان ولی کو، جو اس کو ولی بنایا ہوا ہے لوگوں نے، ان کو دینی شروع کر دی، اور اتنا مقدم ان کو جانتے ہیں، اپنے پیر بنائے ہوئے، مرشد بنائے ہوئے ان کو، کہ یہ لوگ اب ان کے منہ مبارک یا پھر ان کا جو وضو کا پانی ہے اس کو اس قدر مبارک کہہ کر برکت کے طور پر اپنے گھروں میں رکھتے بھی ہیں اور اس کی زیارت بھی کرواتے ہیں۔ شرک کی انتہا ہو گئی اب تو، اور مولانا الیاس قادری کا یہ حال ہے کہ وہ اس طرح کے دم آپ کو سناتے ہیں کہ بابا جی کی گھوڑی اور یہ وہ فضول قسم کی اوٹ پٹانگ باتیں جو ہیں یہ اس فرقے میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں۔ قرآن و سنت کا نہ تو ان لوگوں کو پتا ہے، نہ ان کا تعلق ہے اس کے ساتھ، اپنے بابوں کی تعلیمات کے ساتھ جھوٹی انہوں نے جو عزت بنائی ہوئی ہے اس کو اویل بھی کر رہے ہیں، اس پر پیسے بھی کھا رہے ہیں، جائیدادیں بنا رہے ہیں، اور اب عزت کا لیول لوگوں نے ان کو ایک ولی، ایک نبی کے طور پر دینا شروع کر دیا، نعوذ باللہ۔
और जब इसको कोई हाईलाइट करता है तो फिर ये लोग चीखे मारने पर आ जाते हैं और उस बंदे को ये इस बुरे तरीके से जो बदनाम करते हैं, उसको धमकियां देनी शुरू कर देते हैं। और कौन होता है हमारे इस तरह बात करने वाला, मुख्तलिफ तरह की बातें करते हैं। लेकिन मेरे इस वीडियो को दिखाने का सबसे जो अहम मकसद है वो यही है कि आप देखिए कि इंजीनियर साहब की वो बातें, इंजीनियर साहब की वो तालीम जो वो हमें देते हैं, वो चीजें जो वो हाईलाइट करते हैं और करोड़ों लोगों को दिमागों को उन्होंने खोल दिया है, वो चीजें हमें अब नजर आने लगी हैं दूसरे उलमाए कराम में। यानी कि वो मानने लगे हैं और हनीफ कुरैशी जैसा इंसान जो कि खुद तावील करता है अपने बापों की, उसने भी ये मान लिया है कि ये लोग शिरक की इंतहा पर पहुंच गए। बहुत बड़ी तब्दीली है, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह अल्लाह पाक तमाम ज़हनों को खोलेगा और हम कुरान और सुन्नत को अपने नजर से देखने लगेंगे, जिस नजर से हमें देखना चाहिए उसको अहमियत देने लगेंगे और उसके मुताबिक इंशाल्लाह चलने भी लगेंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने राय भी जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।